اقبال بانو نے تعلیم یافتہ اور سنجیدہ موسیقی سننے والے سامعین کو اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے بے حد متاثر کیا اور اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ ٹھمری، غزل، نظم، سرائی کی کافی اور پنجابی گیت یکساں مہارت سے گاتی تھی۔ پاکستان کی سریول کی یہ گلوکارہ 1935 میں روہتک میں پیدا ہوئی۔ پاکستان بننے کے بعد لاہور آئی اور بعد میں ملتان آ کر مستقل سکونت اختیار کی۔ اقبال بانو کی والدہ کو پہلے تو بیٹی کے گانے پر اعتراض ہوا، مگر ان کے شوق کے سامنے انہوں نے ہار مان لی اور گانا سیکھنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد جب استاد چاند خان صاحب نے ان کا گانا سنا تو کہا کہ اس لڑکی کو تو میں اپنا شاگرد بناؤں گا، اور اسی طرح سے وہ موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے لگی۔ انہوں نے دہلی گھرانے کے استاد چاند خان سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی۔ استاد چاند خان کی شاگردگی میں آنے کے بعد ان کے اندر اور زیادہ شوق پیدا ہوا اور وہ محنت سے موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے لگی۔ منزل کو چلا تو باہیں ڈال کے باہوں میں۔ اقبال بانو کا خاندان جب ملتان منتقل ہو گیا تو انہوں نے لاہور ریڈیو اسٹیشن سے گانے کا سلسلہ جاری رکھا اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھی۔ اس دوران انہیں فلموں میں گانے کی پیشکش بھی ہوئی۔ فلم کے لیے ان کا سب سے پہلا گانا پائل میں گیت ہے چم چم کے تھا۔ شاہنور اسٹوڈیو میں گمنام فلت کا مہورت اسی گانے سے ہوا اور پہلا گانا ایک ہی ٹیک میں ہو گیا۔ اس کے بعد نور جہاں ان کے لیے مٹائی لے کر آئی اور کہنے لگی کہ تم بہت بڑا نام پیدا کرو گی۔ اقبال بانو کے فن نے برسوں پہلے آل انڈیا ریڈیو کے دہلی اسٹیشن میں پہلا اظہار پایا تھا۔ 1952 میں اس نوعمر گلوکارہ نے ایک پاکستانی زمیندار سے شادی کر لی، لیکن فن سے اپنا رابطہ ختم نہ کیا۔ فلموں کے لیے شعرائے افاق نغمے گائے، جس میں خصوصی طور پر یہ دو نغمے بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ پائل میں گیت ہے چم چم کے، تو لاگ چلی رے گوری تم تم کے۔ الفت کی نئی منزل کو چلا تو باہیں ڈال کے باہوں میں، دل توڑنے والے دیکھ کے چل، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ 50 کے عشرے میں اقبال بانو نے پاکستان کے نوزائیدہ فلم انڈسٹری میں ایک پلے بیک سنگر کے طور پر اپنی جگہ بنا لی تھی، لیکن ان کا طبعی رجحان ہلکی پھلکی موسیقی کے بجائے نیم کلاسیکی گلوکاری کی طرف رہا۔ ٹھمری اور دادرے کے ساتھ انہوں نے غزل کو بھی اپنے مخصوص نیم کلاسیکی انداز میں گایا۔ ضیاء الحق دور میں فیض احمد فیض کی نظم لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ان کا ٹریڈ مارک بن گیا تھا اور ہر محفل میں اس کی فرمائش کی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ ان کی وفات سے چند برس پہلے تک جاری رہا۔ فیض میلے کے موقع پر لاہور میں ایک بڑے اجتماع کے سامنے انہوں نے یہ نظم گائی تو عوام کے پرشور نعرے بھی اس نغمے کا ایک ابدی حصہ بن گئے۔ موسیقی کے کچھ پنڈتوں کا خیال تھا کہ اقبال بانو اور بیگم اختر کے گانے میں کافی مماثلت پائی جاتی تھی۔ اقبال بانو بیگم اختر کو بہت پسند کرتی تھی۔ غزلوں کی ادائیگی اسے کہا توڑنا چاہیے، کم سے کم سازوں کا استعمال، یہ فن بیگم اختر کے بعد کسی میں تھا تو اقبال بانو میں تھا۔ وہ خیال سیکھے ہوئے تھے اور اسی انداز میں گاتی تھی۔ گمنام، قاتل، انتقام، سرفروش، عشق لیلا اور ناگن میں ان کے پس پردہ گیت اور غزلیں پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک اہم سنگ میل تصور کی جاتی ہے۔ خصوصاً باقی صدیقی کی غزل داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، لوگ اپنے دیے جلانے لگے نے پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی انتہائی مقبولیت حاصل کی، لیکن ان کا طبعی رجحان ہلکی پھلکی موسیقی کے بجائے نیم کلاسیکی گلوکاری کی طرف رہا۔ اردو کے علاوہ انہوں نے فارسی غزلیں بھی گائی جو کہ ایران اور افغانستان میں بہت مقبول ہوئی۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے سال 1990 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ جس طرح کندن لال سہگل کے طرز غزل گائیگی کو حبیب علی محمد جیسے فنکاروں نے آگے بڑھایا، جس طرح طلعت محمود کے غزل گانے کے اسلوب کو مہدی حسن اور بعد میں جگجیت سنگھ نے پروان چڑھایا، اسی طرح بیگم اختر کے نام سے مشہور
اختری بائی فیض آبادی کے انداز کو اقبال بانو اور فریدہ خانم جیسے گلوکارہ آگے لے کر چلے۔ ان میں جدید ترین نام نیرہ نور کا ہے۔ اپنے دور کی ایک اور کامیاب فلم عشق لیلا میں اقبال بانو کی گائی ہوئی یہ غزل بھی بے حد مقبول ہوئی۔ پریشاں رات ساری ہے، ستاروں تم تو سو جاؤ۔ فلم عشق لیلا ہی کا یہ گیت بھی بہت مقبول ہوا۔ ایک ہلکی ہلکی آہٹ ہے، ایک مہکا مہکا سایہ ہے۔ فلم عشق لیلا کی موسیقی موسیقار صفدر حسین نے مرتب کی تھی۔ ان کی گائی ہوئی یہ غزل بھی بہت مشہور ہوئی۔ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے۔ فیض احمد فیض کی فرمائش پر اقبال بانو نے ان کی یہ غزل گائی جو بے حد مقبول ہوئی۔ دشت تنہائی ہے، دشت تنہائی میں اے جان جہاں لرزا ہے، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب۔ جب ان کے انتقال کی خبر پھیلی تو تمام لوگ گہری نیند سے جاگ اٹھے۔ لوگوں کو یاد آیا کہ اقبال بانو بھی تھی جو اب نہیں رہی۔ بھارت میں اقبال بانو کو نوشاد ایوارڈ، سر منی ایوارڈ اور نٹ راج ایوارڈ سے نوازا گیا۔ حکومت پاکستان نے اقبال بانو کو ستارہ امتیاز بھی عطا کیا تھا۔ اقبال بانو کا فن پاکستان کے لیے یقیناً قابل فخر ہے۔ انہوں نے موسیقی کی ہر صنعت میں اپنے آپ کو منوایا۔ بالخصوص غزل گاتے ہوئے انہوں نے صحت لفظی کا پورا خیال رکھا۔ ان کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا۔